طلاق کے مسائل کا سلسلہ ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں طلاق، کیونکہ اس کا ازدواجی زندگی کے ساتھ تعلق ہے اور یہ روزمرہ معاملات میں ہم سنتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ اتنی طلاقیں ہوں گی اور یہ مسئلے ہو گئے، اور اس حوالے سے اکثر علم نہیں ہوتا کہ کس طرح طلاق دینی چاہیے، کس طرح طلاق ہوتی ہے، کس طرح طلاق نہیں ہوتی، طلاق کے بعد رجوع کیسے ہوتا ہے، عدت کتنی ہے، یہ سارے مسائل ہیں اور یہ سارے جو ہے یہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات جانا بہت ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو قتل وغیرہ کی کسی نے دھمکی دے دی ہے، اس نے قتل وغیرہ کی دھمکی دی ہے، طلاق دینے پر اس نے مجبور کیا ہے، اور دھمکی دینے والا اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے پر قادر بھی ہو اور اس نے طلاق دے دی، تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ کوئی آدمی ہے وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے، قتل کی دھمکی کہ طلاق دے اس کو، طلاق دے اس کو، تو آیا کہ وہ بھی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قتل کی وہ دھمکی دے رہا ہے۔ تو اس مسئلے کی چند صورتیں ہیں۔ اگر مجبور کرنے پر زبانی بندے نے طلاق دے دی کہ میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، تو طلاق ہو گئی، واقع ہو جائے گی۔ اگر مجبور اس نے کیا ہے، اس نے لکھ کے طلاق دے دی اور دل میں بھی طلاق کی نیت کر لی، تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے مجبور کیا ہے اور اس نے زبانی منہ سے بھی نہیں کہا طلاق، دل میں بھی نہیں کہا طلاق، اس نے صرف لکھ کے دے دی کہ میں نے طلاق دی کیونکہ بھئی یہ مجبور کریں، یہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، تو اس صورتحال میں طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق اگر کوئی مجبور کر رہا ہے، قتل کی دھمکی دے رہا ہے، طلاق اس کو دو نہیں تو تجھے قتل کر دوں گا، اس کو طلاق دو نہیں تو تجھے قتل کر دوں گا، تو پھر انسان اگر لکھ کے طلاق دیتا ہے اور دل میں بھی نیت کر لیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ زبانی کہہ دیتا ہے کہ طلاق میں دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنا بچاؤ چاہتا ہے، میں بچ بھی جاؤں، طلاق بھی نہ ہو، تو پھر وہ یوں کرتا ہے کہ وہ لکھ دیتا ہے میں نے طلاق دی، لیکن نہ تو زبان سے بولتا ہے نہ دل میں نیت کرتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں اس نے یہ کام کیا، زبان سے بھی نہیں کہا، دل میں بھی نیت نہیں کی، صرف لکھ کے دے دیا میں نے طلاق کی، بھئی اپنی جان بخشی کروانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس صورتحال میں طلاق نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، دماغ میں بٹھا لینا چاہیے اور عقل کے گلدان میں سجا لینا چاہیے کہ اس طرح دھمکی وغیرہ یا قتل کی دھمکی ہو تو پھر اس طرح طلاق ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر طلاق کے وقت عورت طلاق لینے سے انکار کر دے، یا وہ جو طلاق کا کاغذ ہے اس کو پھاڑ دے، یا عورت کا باپ یا بھائی طلاق کا وہ پرچہ پھاڑ دے، تو پھر بھی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ جس کے اوپر طلاق لکھی ہوئی ہے وہ عورت پھاڑ دے، یا اس کا باپ پھاڑ دے، یا اس کا بھائی پھاڑ دے کہ ہم یہ وصول نہیں کرتے، تو کیا پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق کا تعلق نہ تحریر سے ہے، نہ طلاق کا تعلق جو ہے یہ کاغذ سے ہے، نہ یہ پرچے سے ہے۔ جو طلاق ہے یہ خامن جب زبان سے کہہ دیتا ہے، کوئی سنے بھی یا نہ سنے، پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کے لیے عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، شوہر نے جب طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کر دیے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ عورت یا اس کے گھر والے قبول کریں یا نہ کریں، یہی حال پرچہ پھاڑنے کا ہے۔ البتہ اس میں مزید صورتیں بھی ہیں جن کو تحریری طلاق میں پھر بعد میں ان مزید صورتوں کو جو ہے یہ بعد میں بیان کیا جائے گا، تحریری انداز کی صورتیں جو ہیں طلاق کی اس میں بیان کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے پرچہ پھاڑ دیا ہے یا جو کچھ بھی، تو طلاق واقع ہوگی۔ طلاق تو اس وقت واقع ہوگی جب انسان نے کہہ دیا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، شوہر نے جب طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو طلاق واقع ہوگی۔ عورت یا اس کے گھر والے قبول کریں یا نہ کریں،
اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے اس مسئلے کو بھی ہم ذہن میں رکھیں. پہلا مسئلہ ہم نے یہ ذہن میں رکھا کہ طلاق مجبوری کی حالت میں کس طرح ہو جاتی ہے اور کس طرح بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور طلاق نہیں ہوتی جب کوئی قتل کی دھمکی دے رہا ہو. وہ ہم نے مسئلہ سنا. اب یہ مسئلہ ہے کہ پرچہ پھاڑ دیا ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ دستاویز پھاڑ دیا ہے، وہ کاغذ پھاڑ دیا ہے، وہ رکا پھاڑ دیا ہے. تو اس صورتحال میں صفحہ پھاڑ دیا ہے، پیج پھاڑ دیا ہے. پھر بھی طلاق اگر خامن نے دے دی ہے نا تو وہ طلاق ہو گئی. عورت قبول کرے یا نہ کرے، وہ اگلے قبول کریں یا نہ کریں، خامن کے زبان سے کہنے سے طلاق واقع ہو چکی ہے. اس مسئلے کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. یہ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ نظام زندگی ہے اور یہ پتہ ہونا چاہیے. ایک عام اور مسئلہ ہے کہ بندے کو اختیار کتنا حاصل ہے طلاقوں کا. تو بندے کو 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہے. 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہے. اگر بندے نے 1 طلاق دی ہے تو زندگی میں اس کو 2 طلاقیں اس کی باقی رہ گئی. 1 طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع کر لیا ہے، پھر میاں بیوی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو 2 طلاقوں کا اور اختیار حاصل ہے. اگر زندگی میں اس نے دوسری طلاق بھی دے دی تو ابھی بھی رجوع ہو سکتا ہے. اس کو 2 طلاقیں اس نے دی ہیں، اب اس نے رجوع بھی کر لیا اور بعد میں اس کو صرف 1 طلاق کا اختیار حاصل ہے. تو زندگی میں پھر کبھی بھی وہ تیسری طلاق دیتا ہے تو 3 طلاقوں کا اختیار ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے 1 طلاق دی ہے نا زندگی میں، اس کے بعد 20 سال بعد 1 طلاق دیتا ہے تو کتنی طلاقیں پڑ جائیں گی؟ 2. اس کے بعد بندہ 30 سالوں بعد پھر 1 طلاق دیتا ہے، 70 سال کی عمر میں طلاق دے دیتا ہے تو پھر بھی وہ تیسری طلاق ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ہر دفعہ جب بندہ طلاق دے اس کو 3 دفعہ ہی کہنا پڑے گا، نہیں، انسان کو صرف 3 مرتبہ کا اختیار حاصل ہے. اس نے 10 سال پہلے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی تو 1 اس کی زندگی سے گئی، باقی اس کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار حاصل ہو گیا. تو اس طرح 1 طلاق کا اختیار ہے، یعنی زندگی میں اسے 3 طلاقوں کا اختیار. اگر 1 طلاق 40 سال پہلے بھی دی تو وہ بالکل ختم نہیں ہو جائے گی. 2 بار اگر اس نے طلاق دی تو وہ دوسری شمار کی جائے گی. دوبارہ اگر طلاق دی تو دوسری شمار کی جائے گی. پھر اگرچہ 70 سال بعد طلاق دے وہ تیسری شمار کی جائے گی اور وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جائے گی. البتہ اگر بالفرض 1 یا 2 طلاقوں کے بعد عورت نے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور اس مرد نے جمع کیا، اس کے بعد طلاق دے دی، تو اب وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرے تو نئے سرے سے اسے 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عورت نے اگر آگے شادی کر لی، اس کے بعد طلاق ہوگی، پھر دوبارہ خامن سے شادی کی، پھر اس کو نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا. جب بندہ نکاح پڑتا ہے نا کسی عورت سے تو اس کو صرف 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوتا ہے. اس نے 1 اگر دے دیے تو پوری زندگی میں اس کے پاس صرف 2 چانس رہیں گے. پھر اس نے پوری زندگی میں اگر دوسری طلاق دے دی کوئی 10 سال بعد تو پھر اس کے پاس 1 طلاق کا چانس رہ جاتا ہے. اگر اس نے 70 سال بعد بھی یہ کہہ دیا نا میں نے تجھے طلاق دی، 1 دفعہ بھی کہہ دیا تو پھر اس کو تیسری بھی پڑ جائے گی، وہ عورت اس پہ حرام ہو جائے گی. یہ مسئلہ بھی ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ